بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں کورونا کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے ساتھ ساتھ گزشتہ ہفتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو ایک نئے خطرے کا سامنا ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7,42,000 بے روزگار افراد نے الاؤنس کے حصول کے لیے نئی درخواستیں دائر کی ہیں، جو کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 31,000 زیادہ ہیں۔ یہ مسلسل 5واں ہفتہ ہے جبکہ بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں کی تعداد 8 لاکھ سے کم ہے۔ کل 6.4 ملین افراد بے روزگار ہیں، جبکہ نومبر کے پہلے ہفتے بے روزگاری کی شرح 4.3% تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانوں کے حق خود ارادیت کی حمایت میں پاکستان کی پیش کردہ قرارداد کی متفقہ طور پر توثیق کر دی ہے۔ پاکستان نے یہ قرارداد انسانی ہمدردی کے معاملات کو دیکھنے والی اقوام متحدہ کی 193 رکنی کمیٹی میں 71 ممالک کی حمایت میں پیش کی تھی۔ قرارداد غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ وادی اور فلسطین سمیت دیگر خطوں میں حق خود ارادیت کی عوامی جدوجہد کے لیے بین الاقوامی توجہ حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق مل سکے۔ پاکستان 1981 سے اس موقف کو بین الاقوامی فورم سے پیش کرتا آ رہا ہے۔ قرارداد میں دنیا کے کچھ خطوں میں غیر ملکی عسکری مداخلت، جارحیت اور قبضے کی کارروائیوں کی ذمہ دار ریاستوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مداخلت، قبضے، تشدد، جبر، امتیازی سلوک سمیت تمام استحصالی اقدامات کو فوری طور پر ختم کریں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ قابض ممالک کے جابرانہ ہتھ کنڈوں کے باعث بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کی بحفاظت واپسی یقینی بنائی جائے۔ بھارت میں پوجا کے بعد پورا گاؤں کورونا سے متاثر ہو گیا، جبکہ کورونا کیسز کے بڑھنے سے ہریانہ میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور گجرات میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے گاؤں میں ایک شخص کو چھوڑ کر باقی تمام دیہاتیوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ریاست ہماچل پردیش کی وادی لاہور کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہائشیوں کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا تو حیران کن طور پر 52 سالہ بھوچن ٹھاکر کو چھوڑ کر تمام دیہاتیوں میں کورونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ گاؤں میں کورونا ٹیسٹ پوجا کی ایک تقریب کے بعد کیا گیا تھا۔ یوگنڈا میں صدارتی امیدوار کی گرفتاری کے نتیجے میں شروع ہونے والے مظاہروں میں 37 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صدارتی امیدوار اور پاپ سٹار باب وائن کی گرفتاری کے بعد دارالحکومت کمپالا میں ہنگامہ آرائی شروع ہوئی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے تیز دھار پانی اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا۔ اب تک 500 سے زائد گرفتاریاں بھی عمل میں آ چکی ہیں۔ حکام نے مشتعل افراد اور افراتفری پر قابو پانے کے لیے آرمی کو طلب کر لیا ہے۔ آرمینیا نے لڑائی بندی معاہدے کے تحت ضلع اقدام کا قبضہ چھوڑ دیا ہے۔ آذربائیجان کے اہلکار وادی میں داخل ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان کے شہریوں کا جشن، اونچے مقام پر جھنڈا لہرا دیا گیا۔ دوسری جانب آرمینیا کے وزیر خارجہ کے بعد وزیر دفاع بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ آذری فورسز وادی میں داخل ہوئی تو شہریوں نے پرچم لہرا کر استقبال کیا۔ 27 سال بعد ضلع اقدام کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے پر آذربائیجان میں ہر طرف جشن کا سماں ہے۔ دوسری جانب آرمینیا میں وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ترقی اور جمہوریت پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ افغانستان میں ہم نے 20 سال تک امن کے لیے سرمایہ کاری کی ہے۔ وہاں امن بہت پیچیدہ اور مشکل ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین نے کہا کہ پاکستان کے پاس افغانستان کے مسئلے کا حل ہے۔ یورپی یونین کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کابل بہت حوصلہ افزا ہے۔ دوحہ معاہدے کے باوجود وہاں تشدد ہو رہا ہے۔ وہاں سے اس وقت نکل جانا ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ سعودی عرب حکومت نے شہریوں کی کم سے کم اجرت 3,000 ریال سے بڑھا کر 4,000 ریال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کم سے کم اجرت میں 33% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اس کا 5 ماہ کے بعد اطلاق ہوگا۔ اگر کسی کمپنی کا ملازم کوئی سعودی شہری نئے واضح کردہ کم سے کم اجرت سے بھی کم ماہانہ تنخواہ وصول پائے گا تو اس کو کمپنی کے سعودی شہریوں کے لیے مختص ملازمتوں کے کوٹے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی دیگر مصروفیات کے مطابق من پسند اوقات میں اجرت پر کام کرتے ہیں ان پر بھی اس نئے ضابطے کا اطلاق ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد زیادہ سے زیادہ سعودی شہریوں کو نجی شعبے میں کام کی جانب راغب کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملازمت کے حقوق کو یقینی بنانا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک لاہور میں ادا کی گئی، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ مولانا خادم حسین رضوی کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے لیے آنے والوں کو تلاشی کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی۔ گراؤنڈ سے مسلسل لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان بھی پولیس کے ہمراہ سیکیورٹی پر مامور رہے اور لوگوں کو مکمل چیکنگ کے بعد اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ کورونا خدشات کے پیش نظر نماز جنازہ میں شریک شہریوں نے فیس ماسک کا استعمال کیا۔ مولانا خادم حسین رضوی کی تدفین ان کی مسجد رحمت للعالمین کے مدرسے میں کی جائے گی۔ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی شورا نے علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی کو نیا امیر منتخب کر لیا ہے۔ مولانا علامہ خادم حسین رضوی کی روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کل صبح 9 بجے جامع مسجد داتا دربار میں ہوگی۔ صاحبزادہ سعد رضوی نے نماز جنازہ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم علامہ خادم حسین رضوی کے مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے، گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے اور اسلام اور پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم غیر ذمہ دارانہ سیاست کر کے عوام کی جان سے کھیل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کی پہلی لہر کے دوران سخت لاک ڈاؤن کے خواہش مند اور ہماری پالیسیوں پر تنقید کرنے والے پی ڈی ایم ارکان غیر ذمہ دارانہ سیاست کر کے عوام کی جان سے کھیل رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم ارکان عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب کورونا کیسز ڈرامائی طور پر بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پی ڈی ایم نے اتوار کو پشاور میں جلسہ عام کا اعلان کر رکھا ہے، جس میں بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ دیگر اہم اپوزیشن رہنما بھی خطاب کریں گے۔ گلستان جوہر میں سیکیورٹی گارڈ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہا تھا کہ گولی چل گئی اور وہ ماتھے پر گولی لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ورکرز موقع پر پہنچ گئے اور باڈی کو قانونی کارروائی کے لیے جناح ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مرنے والے کی شناخت 23 سالہ سلامت ولد بادل کے نام سے کی گئی ہے۔ متوفی نوجوان سلامت کی پستول سے کھیلتے ہوئے ٹک ٹاک بناتے ہوئے ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ وہ اسکول کے پلے گراؤنڈ میں اکثر ٹک ٹاک ویڈیو بنایا کرتا تھا۔ سابق صدر باراک اوباما نے اپنی نئی کتاب میں کہا ہے کہ جنونیت بھارتی معاشرے میں سرکاری اور نجی سطح پر سرایت کر چکی ہے اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی یکجہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 600 اور 601 میں اوباما نے نومبر 2020 میں بھارت کے دورے کے دوران سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کا حوالہ دیا اور اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے لکھا کہ بڑھتے ہوئے مسلمان مخالف جذبات نے بی جے پی کے اثر کو مضبوط کیا، جبکہ سابق بھارتی وزیر اعظم کے اپنے بیان کے مطابق بھارت میں کسی غیر یقینی صورتحال میں مذہب کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھانا بھارتی سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کتاب میں تحریر ہے کہ بہت سے بھارتی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ بھارت نے پاکستانی جوہری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار تیار کیے، لیکن انہیں اس بات کا قطعاً ادراک نہیں ہے کہ کسی بھی طرف سے ذرا سی غلطی پورے خطے کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ بھارتی اداکار اکشے کمار نے سشانت کیس میں نام لینے اور ساکھ کو نقصان پہنچانے پر یوٹیوبر راشد صدیقی کے خلاف 5 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ایک یوٹیوبر راشد صدیقی نے سشانت کیس کے متعلق ایک ویڈیو میں اکشے کمار کو بھی اداکار کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، جس پر اکشے کمار نے جعلی خبریں پھیلا کر ساکھ کو متاثر کرنے کے الزام میں یوٹیوبر راشد صدیقی کے خلاف مقامی عدالت میں 5 ارب روپے کے حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ دوستو، یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ جب یوٹیوبر راشد صدیقی کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا گیا ہو، اس سے قبل بھی انہیں جعلی خبریں پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دنیا بھر کے بچوں میں ٹیکے اور سوئی کا خوف بہت ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ضروری ادویات سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اس خوف کو کم کرنے کے لیے آغا خان یونیورسٹی کے نوجوان ماہرین نے ایک انتہائی کم خرچ ایجاد کی ہے، جس میں سرنج کی سوئی بچے کو نظر نہیں آتی اور اس میں ہاتھ کو سن کیا جاتا ہے۔ چونکہ بچہ سوئی کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ اس ایجاد کو ڈاکٹر ابراہیم ساجد کی نگرانی میں ایک ٹیم نے تیار کیا ہے، جن میں اریبہ شکیل احمد، نمرہ ناصر، محمد اکبر شیخ اور اسد میاں شامل ہیں۔ انہوں نے سوئی کو نظروں سے اوجھل کرنے والی ایک شیلڈ بنائی جسے آسانی سے پہنا جا سکتا ہے۔ مریض کی سمت والے حصے پر اس پر کارٹون اور دیگر خوشگوار خاکے بنائے گئے ہیں، جو بچے کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ کوئی تکلیف دہ شے نہیں ہے۔ اس دوران بچہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے ہاتھ پر کیا کارروائی کی جا رہی ہے، اور کسی مؤثر دوا سے سوئی لگانے والا حصہ سن کر دیا جاتا ہے، جس سے بچے کو مزید اندیکھی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔